یہ آخری بات آج کے حلقے کے لیے، ایمان کے دو درجے ہیں۔ ورنہ تو علماء کے ہاں اس پہ بہت مختلف قسم سے بحث کی گئی ہے، لیکن صرف ایک پہلو میں آج آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں تو غیر مسلم جب آپ کے ایمان کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ تم کیا کیا مانتے ہو، تو آپ یہی کہو گے نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں اس نبی کو مانتا ہوں، میں اس قرآن کو مانتا ہوں، میرا پوری ان تمام چیزوں پر میرا ایمان ہے، اور پورا ایمان ہے، 100% ایمان ہے۔ وہ کہے گا تمہارا 100%، 90%، 50% کتنا ایمان ہے؟ تو ہم میں سے کوئی بھی کسی سے بھی کوئی غیر مسلم پوچھ لے کتنا ایمان ہے تمہارا ان باتوں پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ 100%، یعنی کہ 50-50، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو ایمان کا عقلی درجہ ہے، عقلی طور پہ ہر مسلمان مان چکا ہے کہ یہی سچ ہے، وہ ایمان 100% ہے، اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کمی ہو تو اس کو ریب کہا جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں مسلمان کے ہاں، ہمیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو عقلی طور پہ پورا یقین ہونا ہے کہ یہی سچ ہے۔ اس کی ایک اور مثال، جب دوسرے پہلو پہ جانے سے پہلے ایک اور مثال سمجھ لیں۔ اگر کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے اچھی طرح کہ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، تو اب وہ 100% اس کو یقین ہے کہ 4 ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوبارہ جا کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے اچھی طرح 2 اور 2 ملا کے 4 ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے 4 ہوتے ہیں، اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ عقلی نتیجہ ہے، ایمان کا ایک عقلی درجہ ہے، ایک عقلی نتیجہ ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ نبی واقعی رسول ہے، یہ واقعی خدا کا کلام ہے، یہ تمام چیزیں ایک عقلی نتیجہ بھی ہیں، وہ بھی ایمان ہے، ایک عقلی ایمان سمجھ لیں، اس کو فلسفی ایمان سمجھ لیں۔ دوسرا درجہ ہے ایمان کا جس کا دل سے تعلق ہے، اور یہ دل سے تعلق جس ایمان کا ہے وہ اونچا بھی ہوتا ہے، نیچا بھی ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی آپ خطبہ سن رہے ہو آپ کا ایمان اوپر جائے گا، کبھی آپ کسی فضول قسم کی مجلس میں بیٹھے ہو آپ کا ایمان نیچے چلا جائے گا، آپ کوئی فضول چیز ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ کہیں اور دیکھ رہے ہو آپ کا ایمان نیچے جائے گا، آپ کوئی فائدے کی بات سن رہے ہو آپ کا ایمان اوپر جائے گا۔ ویسے تو آپ 100% مسلمان ہر وقت ہیں، مانتے تو ہر چیز کو ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں کچھ آگ جلتی ہے، کبھی کبھار آنسو نکلتا ہے آنکھ سے کبھی کبھار، وہ کس قسم کا ایمان ہے؟ دل کا ایمان۔ اب یہاں جو دعویٰ ہو رہا ہے نا، یہ عقلی ایمان کا بھی ہو رہا ہے اور دلی ایمان کا بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کے خلاف جو نقد قرآن میں کی گئی ہے وہ بھی 2 طرح کی ہے۔ یعنی ایک عقلی منافق ہے جو واقعی اصل میں مانتا ہی نہیں کہ یہ سچ ہے، صرف دکھاوے کے لیے مان چکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت بنی ہے مدینے میں تو اس سے پہلے کچھ منافقون لاک عبداللہ بن ابی، اس قسم کے منافق جن کی حکومت بننے والی تھی، اب ان کی حکومت ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ ساری حکومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو اب جس پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اب بننے والے تھے آگے، اب وہ ساری امیدیں جو ہیں برباد ہو گئی، تو اب مسلمان جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کو جوائن کرنا پڑے گا، تو اگر آپ مانتے بھی ہیں تو نہیں، لیکن پھر بھی کرو، نام سے مان لیا اور جوائن کر لی، چلو ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بس کہنے کی بات ہے، کہنے کی بات ہے، دل میں اس کی کوئی ایمان نہیں ہے، نہ عقلی طور پہ مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسرا نفاق، ایک نفاق ہے عقلی نفاق، یعنی میں تو اندر ہی اندر میں تو اس بات کو میں تو خدا کو بھی نہیں مانتا، میں تو رسول کو بھی نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، لیکن کیا کروں، مصلحت ہے اس معاملے میں، اب کیا کریں، اگر اپنا فائدہ نہیں دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو سیاست کھیلنی پڑتی ہے، اس صرف اس لیے مسلمان ہے۔ دوسرا منافق بہت خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک، اس کو تو آپ جاسوس بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، کوئی جاسوس ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کی مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھنے میں مسلمان لیکن مسلمان اندر سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی قسم کا ایجنٹ ہو، کوئی اسپائی ہو، کچھ اور چیز ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو دوسرا منافق ہے، جو دل کا منافق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو عقلی طور پہ اپنے آپ کو مانتا ہے مسلمان، لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، دل میں سے ابھی بھی انہی چیزوں سے محبت ہے جس سے کسی کافر کو محبت ہو، دل میں ابھی بھی حلال اور حرام کی وہ تمیز نہیں ہے، جو یعنی حرام چیز ابھی بھی اچھی لگتی ہے اور حلال چیز ابھی بھی کم معلوم ہوتی ہے، حلال پہ دل خوش نہیں ہوتا، حرام کی طرف نظر جاتی ہے ہمیشہ۔ یہ عقل کا نفاق نہیں ہے، یہ دل کا نفاق ہے، یہ دل کا نفاق ہے، یہ 2 طرح کے نفاق ہیں۔ اور اصل مسئلہ اکثریت مسلمانوں کی، ہمارا اصل خطرہ پتہ ہے کون سا ہے؟ دل کا نفاق، دل کا نفاق۔ انسان مانتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو مانتا ہے، لیکن جب دل مطمئن نہ ہو، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہے، جب تک وہ حالت نہ ہو تو پھر روز اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور اس طرح کا کھیل اب انسان کھیلے نا بار بار، کبھی ایمان اوپر، کبھی کچھ اچھی بات سن لی تو اوپر،
کبھی نہیں سنی تو نیچے، پھر کبھی سنی تو اوپر، پھر کبھی سنی تو نیچے. اگر یہ کھیل کھیلتا رہے تو آخر کار پھر ایمان نیچا ہی رہتا ہے. اور جب نیچا دل کا ایمان نیچا ہو جائے، یعنی بالکل نفاق دل میں بیٹھ جائے، تو پھر عقل میں بھی شک آنے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دل میں آتا ہے مرض، پھر اس کے بعد عقل میں بھی یہ واقعی یہ اتنے سارے مذہب ہیں دنیا میں، ہمارا ہی صحیح ہے کیا؟ اس قسم کے سوال پھر لوگوں کے دماغ میں شروع آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بعد کی بات ہے، وہ پہلے نہیں ہوتا، وہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے، پہلے صرف دکھاوے دیکھنے کا مسلمان ہے، اندر ہی اندر وہی حرکتیں ہیں جو کسی اور کی ہوں گی. کوئی فرق ہی نہیں ہے. جب میں نیو یارک میں رہتا تھا تو ہمیں ہماری فیملی کو شادی انویٹیشنز وغیرہ آتی تھیں. لوگ سمر میں خاص کر بہت شادیاں ہوتی ہیں. جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میرے زیادہ تر دوست ہندو تھے نیو یارک میں، تو مجھے ہندو شادیوں میں بھی جانے کا بہت اتفاق ہوا ہے ہائی اسکول کے دنوں میں. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی شادی میں اور ہندوؤں کی شادی میں بہت کم فرق ہے، بہت کم فرق ہے. وہ گانا بجانا جو وہاں، وہی گانا بجانا وہاں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک چھوٹی سی رسم ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ باقی ایک ہی چیز ہے. ہماری بھی ایک چھوٹی سی رسم ہے، مولانا صاحب آتے ہیں اور پھر رومال اپنے سر پہ ڈال دیتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈی جے بھی والیوم کم کر دیتا ہے، رائٹ. لیکن باقی میں تو کہتا ہوں 19-20 بھی نہیں، 20-20 کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ہچکچاہٹ ہو، یہ کیا صحیح ہے؟ اب نکاح، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح عبادت ہے، سنت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تم فرض نماز سے پہلے سنتے پڑھتے ہو، نکاح بھی ایک سنت ہے. آپ اندازہ کرو کسی عبادت کے کام میں ایسی حرکتیں کرنا، کوئی اندازہ بھی کر سکتا ہے؟ اور ایسے کھلے دل سے کرنا. اور اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی مخالفت بھی کر دے، کوئی بیٹا کہہ دے ابو یہ ذرا کچھ زیادہ ہو گیا ہے اس دعوت میں، کیسی بات کر رہے ہو، خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن خدا کی نافرمانی نہیں کرو گے تو اور کب کرو گے؟ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. یہ نفاق نہیں ہے کیا؟ یہ دل کا نفاق ہے. جب جو چیز اللہ تعالیٰ کو بری لگے وہ تمہیں اچھی لگنے لگے، اور جو اسے اچھی لگتی ہے وہ تمہیں بری لگنے لگے. جب یہ تمیز دل میں ختم ہو جائے، دل کی بات ہے یہ اصل میں، تب نفاق بیٹھ چکا ہے، تب بیٹھ چکا ہے نفاق. ان آیات میں عقلی اور قلبی، دل کے نفاق دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جو عقلی منافق ہیں وہ بھی خبردار، اور جو دل کا منافق ہو یا اس کو خطرہ ہو وہ بھی خبردار. اور دل کا منافق کون ہو سکتا ہے؟ آخری سوال، دل کا منافق کون ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کب اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. کبھی بھی آپ اس حملے سے محفوظ نہیں ہیں. اس ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے. ان آنکھوں کو ہم نے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، اس زبان کو محفوظ رکھنا ہے، ان ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے. کہاں سے کمائی کر رہے ہو اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. کیا کچھ دیکھ رہے ہو روزانہ اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. کیا کیا باتیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان پر اثر ڈالتی ہیں. تو جب انسان ان چیزوں کا دھیان رکھنا چھوڑ دے تو پھر نفاق کا مرض بڑھتا پھیلتا 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 چلا جاتا ہے. پھر ایک آخری مرحلہ آتا ہے نفاق کا کہ جب اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے لیے ان کی بری حرکتیں بھی خوبصورت دکھانے لگتا ہے ان کو. ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، اچھی چیز کر رہا ہوں میں، یہ تو سب کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کیوں پرانے زمانے والی باتیں کر رہے ہو؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اللهم لا تجعلنا منهم.